أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبی الملاحم بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم دابا اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد استر فاروق ذل جاہ و جلال محمد استر عثمان ضیاء شمع جمال محمد استر حیدر بہار باغ خصال محمد استر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زخن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ چاہے کبھی دلہن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر قب سے نقاب میں ہے اور انہی کی بو مایہ سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمیں ہمارے بڑے بتا گئے ہیں کہ جب بات بڑوں کی آئے تو سر جھکانا ہے۔ آج لوگ بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم جی امام احمد رضا کے ماننے والے نہیں ہیں جی۔ میں نے کہا ان کو تکلیف اس لیے ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر فتویٰ دیا ہے کہ جو سید اہل سنت کے عقیدے سے ہٹ جائے، بڑوں کے عقیدے سے ہٹ جائے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس سید کی تعظیم لازم نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حضور کے راستے سے ہٹ جائے اللہ اس سید کی سید ذات کی سلب کر لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی سادات کے خلاف تھے، یہ لبیک والے بھی پیروں کے خلاف ہیں، کام کر کے جو ہے نا اسینہ نہیں مندے۔ میں کہ تو نے پڑھا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہو سید ہو صحیح ہو داتا علی حجویری جیسا ہو غوث پاک جیسا ہو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا سید نہیں تجھ سے در، تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کہتے ہیں کہ لبیک والوں اس لیے ہارے ہیں کہ ان کو نا فلاں پیر صاحب کی بد دعا لگ گئی، میں کہ سانو نہیں لگ رہی ہیں اسی سارے رل کے بھی منگو نا، کیا تب وہ جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، یوں نہ بلک تو نہ ہو جید تو نہ صحیح، سید جید ہر دار ہے مولا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کہتے ہیں نہیں تم پیروں کے وہ، میں نے کہا پاکستان میں کوئی پیر امیر المجاہدین جیسا دلیر ہو تو لاؤ، ہے تو لاؤ، ہمارے بابے جیسا کوئی سونے ہے تو لے آؤ،
بابا جی جیسا کوئی غیرت مند پیر ہے تو لاؤ، ہم جوتیاں اٹھائیں گے، آؤ۔ ہم بابا جی کی ویل چیئر اٹھاتے تھے، تم ان جیسا کوئی شیخ الحدیث لاؤ، پیر ایسا لاؤ کہ ان جیسی 15 20 صفحے کی عربی کی حدیثیں پڑھ دکھائے، ایسا پیر لاؤ۔ سبحان اللہ۔ پیر جو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جس کو کلمہ پڑھنا نہ آئے، ایسی انہوں چنیے۔ کیا بات۔ ہاں، ہم جس کو بھی مانتے ہیں ہم اسی کو پیر مانیں گے قیامت تک، جو امیر المجاہدین والی لائن میں کھڑا ہوگا۔ شیخ الحدیث مانیں گے جو علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ والے راستے پر کھڑا ہوگا۔ ہم اسی کو مولوی مانیں گے جو امیر المجاہدین والے نقش قدم پہ کھڑا ہوگا۔ بس ہمارے یہی میں ہماری آنکھیں بند ہیں، امیر المجاہدین پر بند ہیں۔ الحمدللہ ہم جس کو بھی مانیں گے ان کے بعد مانیں، ہاں ان کے راستے پر کھڑو، ان کی طرح پیرا دے حضور کی عزت پر، ان جیسے قربانیاں دے، ان جیسے تکلیفیں اٹھائے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ چائے کی پیالی پر بگنے والے باتیں ہمیں کرتے ہیں، کیا بات۔ اپنا معیار جا کے لبیک بولو، اس کا جواب میں نے کہا تمہارا منہ ہے ہم سے پوچھنے والا؟ سبحان اللہ۔ بچہ کوئی بیٹھا ہے جی، سیانا ہو گیا بچہ پڑھنے والا، کوئی بچہ کھڑا ہو جائے، آپ کھڑے ہو جائے، جو لوگ کہہ گئے پگڑی ہے لبیک والا ہے نا، نواں منڈے تجھی بھی کھڑے ہو جائے، تجھی پگڑی والا نہیں، تو کھڑا ہو جائے یار بچہ، اے تو کھڑا ہو جائے، بیٹھ جائیں یار، ان کو پڑھ کر تو سناؤ، خاتم النبیین، سبحان اللہ۔ حلالی دی سندہ نہیں ہونی، حلالی آپ سے جو بچانے سے پہچانے جاتے ہیں، حلالی ہیں۔ بابا جی فرماتے تھے ہر کوئی اپنے خون کا اظہار کرتا ہے، ہماری ماں نے اس بچے کی ماں نے صدقے یا رسول اللہ کی لوری دی ہوگی نا، حضور کے نام کی لوری دی ہوگی تو خاتم النبیین آیا نا۔ ساڑھے قائد فرمایا نچن ٹپانا لے تو زبانہ ہوتے خاتم النبیین۔ بیچارے واسطے نہیں چل رہے ہونا کہ ہوں مولوی نوٹ کے میں ہم نے تو میلاد کے لیے بنایا تھا، یہ سیاسی گلا شروع ہو گیا۔ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں نا جی، ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر کو جا کر کہنا کہ ہم ڈاکٹروں کے غلام ہیں جو رسول اللہ کا غلام ہے۔ یہ نہ کوئی سمجھے مولوی صاحب کو ڈاکٹروں کے خلاف ہے، نہیں ہم کچھ بنانے لگے، نا جو حضور کا غلام ہے جیسا بھی ہے ہم اس کے غلام ہیں، وہ حضور کا غلام۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ انجیکشن لگا رہا ہو اس نبض میں، ہم کہیں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے یہ اتنے نہیں لانا، یہ ادھر لگانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے انجیکشن گوشت میں اس رد میں اس نبض میں نہیں لگانا، گوشت میں نہیں لگانا، آپ نے ٹخنے میں لگانا ہے۔ انجینئر کو کہیں کہ آپ نے کوٹھی غلط بنی ہے، نقشہ اس کا غلط بنا ہے، دیوار ادھر ہونی چاہیے تھی، اس کا جو پلر ہے ادھر ہونا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر کہے گا مولوی خیر 17 سال 18 سال MBBS ہم نے کیا ہے، ہم نے ڈاکٹری سیکھی، اب مولوی ہمیں ٹیکے لگانے کے طریقے ہمیں آپ بتائیں گے۔ انجینئر بھی کہے گا بھی ہم نے انجینئرنگ کی، اب مولوی ہمیں بتائیں گے۔ ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کوئی چوڑا کمینہ ہمیں بھی دین نہ سمجھایا کرے۔ اتنا لوارث نہیں ہوا کہ کوئی اٹھ کر ہمیں دین سمجھانے لگ جائے، دین رسول اللہ کا۔ ایک یوتھی اب ہے کہ بول نہیں ہوتے کہہ رہے ہوئے یہ جی سیاست پیغمبروں کا شیو ہے، میں کہ پیغمبروں کے وارث ایسی ہے تجھی کیڑے پاس ہوا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہم تو حضور نے بنایا جی نبیوں کے وارث علماء ہیں۔ حضور جو بندہ کہتا ہے کہ دین میں سیاست نہیں ہے وہ مجھے کوئی ایک قرآن کی آیت سنائے جس کے اندر اللہ نے فرمایا ہو کہ دین کے اندر سیاست نہیں ہے، کوئی سنائے مجھے، لائے مجھے دکھائے، مجھے حدیث دکھائے رسول اللہ کی، حضور نے فرمایا ہو دین میں سیاست نہیں ہے، اسلام کی حکمرانی نہیں ہونی چاہیے، دکھائے جی کوئی مجھے دکھائے۔ حضور نے فرمایا جی قرآن کا نظام نہیں ہونا چاہیے، قرآن کی حکمرانی نہیں ہونی چاہیے، دکھائے مجھے کوئی حضور کا فرمان۔
حضور کے بعد صدیق اکبر ہے، ان کی بات سنا دے کوئی، عمر پاک کی سنا دے، عثمان غنی کی، مولا علی کی، اماموں کی، امام اعظم کی سنا دے، اعلیٰ حضرت بریلوی تک سارے ہمارے بزرگ سیاسی ہیں، وہ بریلوی نہیں جو سیاسی نہیں، اعلیٰ حضرت نعت میں سیاست کی بات کرتے ہیں، ہم حکومت کی بات کریں لوگ کہتے ہیں سیاسی ہیں، اعلیٰ حضرت نعتوں میں حکومتوں کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، ولایت کل، حکومت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، ساری حکومتیں ہی حضور کے لیے ہیں۔ آج حضور کے دین کی بات کرنے لگے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جی مولوی صاحب میلاد بیان کریں، میں نے کہا یہی میلاد ہے، میرے آقا و مولا نے چہرے پر ڈنڈے کھائے ہیں، تو نے تھپڑ کھایا کبھی؟ میرے پیر نے کبھی کھایا؟ کائنات کے مالک ہو کر کن کے دکھایا کون ہو جانا تھا، حضور جو چاہتے ہو جاتے، ساری دنیا بدل جاتی، لیکن حضور نے تعلیم امت کے لیے پتھر بھی کھائے، ڈنڈے بھی کھائے، مٹی کے ٹوکرے بھی اٹھائے، تکلیفیں، شیب ابی طالب میں میرے آقا یار مولوی اسی جیل کاٹنے سے ہم ڈرے جیلوں سے، ہتکڑیوں سے، میرے آقا شیب ابی طالب میں 2 سال گزارے ہوئے، پتے کھا کر گزارے کیے۔ ہمارے پاس تو عزتوں کے ساتھ روٹی بھی ملے، بریانی بھی ملے، حلوہ بھی حضور کے نام پر کھائیں، عزتیں بھی پائیں، پگڑی بھی حضور کی وجہ سے سلامت، چہرہ بھی حضور کی وجہ سے سلامت، پھر بھی حضور کی عزت پر پیرا نہ دے سکے۔ افضل الخلق کے بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے افضل ذات سیدنا صدیق اکبر کی ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر کے چہرے کے اوپر جوتے مارے گئے اور اتنا مارا گیا کہ آپ کا ناک مبارک گم ہو گیا تھا۔ آج مولوی کھڑے ہو کر گویں جی عمران خان عاشق رسول بھاری بات نہیں۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا مولا نے فرمایا کہ مستقبل میں ایسے حکمران آئیں گے، کون آئیں گے؟ مستقبل میں حکمران آئیں گے، جھوٹ بولیں گے، جھوٹ بولیں گے، اور جو ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے گا، اور ظلم کریں گے، جو ان کے ظلم میں معاون ہوگا۔ جھوٹ کی تصدیق نہیں کی، سارے مولوی ٹور کے کہنے سے بھی عبدالستار خان بھی نیازی سن تے، یہ بھی نیازی ہے تے، وہ بھی کھڑے رہے سن تے، یہ بھی کھڑے رہے سن۔ میں کہا تسی سارے مولویوں نوں رلا کے نا نیازی صاحب کی، یہ جڑے مولوی کیسے نے نیازی صاحب کی جُتی دے برابر بھی نہیں ہے۔ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ آپ تو کسی کے سامنے جھکے ہی نہیں، تسی تو سارے لمحے پہ گئے ہو۔ بے شک باتیں پھر لبیک کے اوپر بتائیں نہیں جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، پر میں میرے حبیب جو آپ کا گستاخ ہوگا سور کے منہ والا ہے، تھوتنی والا ہے، اس کا منہ سور کی تھوتنی والا ہے، وہ ہے سور کے۔ بتاؤ جی جو سور کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے وہ کون ہے؟ جو سور کو گلے لگائے وہ کون ہے؟ وہی تو سور ہے نا، جیڑا مولوی سور میں سپورٹ کرے وہ کون ہے؟ میں نہیں کہنا تسی کو پھر کہندے ہو ایسا بن گیا۔ شرابی کے ساتھ کھڑا ہونے والا اگر شرابی ہے نا، اے تسی سانو صرف مسئلے دسن جو نہیں ہوندے، آپ نے سوچے بھی کرو، تسی صرف لبیک والے بھی، لبیک والے پہلے تو چل نہیں رہے، کوئی اگر کسی میں پروپیگنڈے میں لگتا بھی ہوگی لبیک والے سارے بھائی لبیک والے جواب دو، لبیک والے جواب دو، لبیک والے جواب دو، لبیک والے جواب۔ میں کہ عمران خان نے کہا بھی لا الہ الا اللہ سے قوم کو آزاد کروں گا، تھوڑا جواب کتنے ہے؟ سانو دینا جواب کیڑے لا الہ الا اللہ سے آزاد کرا کے بتاؤ نا، کہ نبی کی سیرت سے اس نے کہا میں آزاد کرا دوں گا، بتاؤ معافی نامہ دکھاؤ اس کا مجھے۔ اس نے جہاں کھڑے ہو کر بات کی ہے دین کے خلاف تو وہاں ہی کھڑے ہو کر معافی بھی مانگنی چاہیے اس کو، ہمیں اس کا معافی کہتے ہیں نہیں کہ وہ آکسفورڈ سے پڑا ہوا ہے جی، اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں لگتا۔ میں نے کہا منہ سے نکلتا ہے نا تو معافی بھی ہوتی ہے، مجھے اس کی معافی تو دکھاؤ نا، منہ سے نکلے ہوئے کی چلو غلطی ہو گئی ہے، وہ کہہ دی میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں نے یہ بات کہہ دی، میں نے یہ 2 بار اس نے کہا، کل علماء کے کنونشن میں اس نے کہا علماء نہیں سننا، اور اتنے بیٹھ کر نے کہہ دیا 1,40,000، کوئی نہیں بولے، ابھی تسی پھر ایک گل کر دی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ کہا 1,24,000 کم و بیش کیا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں، جو مرضی اٹھ کر بیان کرے، جو اٹھ کر مرضی روک دے، جو کسی سے پوچھ لے، یہ منبر کسی کے باپ کا نہیں ہے، ہمارے نانے کا ہے، ہمیں پتہ ہے یہاں کیا بیان کرنا، ہمیں ہمارا بابا بتا گیا، صحیح طرح سمجھا گیا، اور ہم وہی دین بیان کریں گے جو ہمارے آقا و مولا دے گئے اور ہمیں علامہ خادم حسین رضوی بتا گئے۔ تم نے چھپا چھپا کر دین بیان کیا تھا، بابا جی نے نہیں، بابا جی ہر چیز سامنے رکھ کر اور عمل کر کے بتایا۔ حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے حکمران آئیں گے، حکمران جھوٹ بولیں گے، جو ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے گا۔ انہوں نے کی تصدیق، جھوٹ بولتا رہا، پھر ان کو تصدیق کرنے کے لیے سارے پہنچ گئے۔ ایک نے کہا جی پیر جماعت علی شاہ صاحب قائد اعظم کے ساتھ کھڑے تھے، تو میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، تو قائد اعظم ہے۔ میں نے کہا قائد اعظم علم الدین کے پیچھے کھڑے تھے، تسی قاتل نال کھڑے ہو۔ غازی ممتاز قادری کو جو قاتل کہتا رہتا تو تم اس کے ساتھ کھڑے ہو۔ کہتے ہیں یہ لبیک والے اتنے سخت ہیں، یہ کسی کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوتے، اپنے علاوہ کسی کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ
کا عجیب جتھا بنا ہوا ہے، یہ کسی کے ساتھ ملتے ہی نہیں ہے، یہ کسی اور کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہے، کسی اور کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہے، اس لیے کسی کے ساتھ یہ جاتے ہی نہیں ہے، جو ان کے ساتھ نہ ملے اس کو قابل سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا جناب آپ کے لیے ایک جناب بات ہے کہ شیطان رشدی پر 12 خنجروں سے حملے کیے ہیں غازی ہادی ماتر نے، کیا غازی ہادی ماتر میں بیٹھ گئے؟ اللہ اکبر، کیا بات، اس کے ساتھ نہیں اس کے پیچھے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔ جی غازی عبداللہ شیشان نے فرانس کے اندر ٹیچر نے گستاخی کی، اس نے سر اتار دیا، تو غازی عبداللہ شیشان بیٹھ کر بتائیں ہم تو ان کے پیچھے کھڑے ہیں، تم کھڑے ہو، تم دو پی ٹی آئی والے پیر، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہوں گے، معاشری والے بھی ہم پیچھے کھڑے ہوں گے، سرکاری والے بھی ہم پیچھے کھڑے ہوں گے، لیکن پیسوں پر بکنے والے ہمیں آنکھیں نہ دکھایا کریں، ہمارے پاس بھی آنکھیں ہم نکال کے بھی رکھ دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا حکمران جھوٹ بولیں گے، ظلم کریں گے، جو ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے گا ان کے ظلم میں معاون ہوگا۔ حضور نے فرمایا نہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ جو ظالموں کا معاون ہے، جو 34 بندے شہید کیے انہوں نے، اور جو مول بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ ان شہیدوں کے خون میں اس کے ساتھ شامل ہے۔ جو اس نے 14 ارب کا گردوارہ بنایا سکھوں کا، جو اس نے بنایا، جو اس کے ساتھ ہے، وہ اس گناہ میں بھی، اس شرک میں بھی وہ شامل ہے۔ جو اس نے منظر تعمیر کرائے وہ اس میں بھی شامل ہے، جو اس نے روڈوں کی خاطر مسجدیں گرائی وہ اس میں شامل ہے، ہر گناہ میں اس کے شامل ہے جو اس نے کیا۔ عمران جو شہباز کے ساتھ کھڑا ہے، جو شہباز نے گناہ کیا وہ اس کے ساتھ شریک ہے۔ حضور نے فرمایا نہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ میرا ان کے ساتھ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ان قریب قیامت والے دن وہ میرے حوض کوثر کے پاس بھی نہیں آئیں گے، حوض کوثر کے پاس بھی نہیں آئیں گے، جو ان کو سچا کہیں گے اور ان کے معاون ہوں گے ظلم میں۔ آگے حضور نے 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے میرے آقا تو قیامت تک سارا جانتے تھے نا، حضور نے بتا دیا یہ لبیک والوں کی بات۔ حضور نے فرمایا اس وقت ایک تو ہوں گے جو جھوٹوں کو سچا کہیں گے، ظلم میں معاون ہوں گے، نہ ان کا میرے ساتھ تعلق نہ ان کا میرے ساتھ، اور وہ حوض کوثر میں میرے پاس بھی نہیں ہوں گے۔ اب لبیک والوں کی بات آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا جو اس وقت جھوٹوں کو جھوٹا کہیں گے، کہیں گے کہ عمران تو منافق اعظم ہے، بے شک بے شک، شریف تو اسلام سے، ہمارے قائد نے کہا نا تمہارے اوپر ہمارا فتویٰ اسلام سے خارج ہو، جو مسلمان نہیں وہ پاکستان کا وزیر اعظم نہیں، کہیں گے کہ تم منافق ہو، ذلیل اعظم ہو، کہیں گے انشاءاللہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اور ظلم میں ان کے معاون بھی نہیں ہوں گے۔ ہم روکتے ہیں ظلم سے کہ ظلم نہ کرو، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا ان کے مخالف کھڑے ہوئے ہیں؟ ان کے مخالف۔ الحمدللہ امیر المجاہدین کے صدقے۔ آگے حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے ساری زندگی حدیثیں تو سنی ہیں، یاد بھی کی ہیں، ہونی بھی چاہیے۔ حسین منی، آگے سرکار نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جو جھوٹوں کو جھوٹا کہیں گے، حکمرانوں کو، عمراء کو جو جھوٹا ہوگا جھوٹا کہیں گے، ان کے ظلم میں معاون نہیں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، کیا بات، میں ان سے، سبحان اللہ، قرآن قریب حوض کوثر پہ میرے ساتھ ہیں، سبحان اللہ۔ اسید انشاءاللہ امیر المجاہدین دے صدقے ہم سو حشر چلیں گے، ہم تو انشاءاللہ جائیں گے۔ ہمیں کسی چیز پر کوئی مان نہیں، نہ کسی عمل پر نہ کوئی، بس اسی بات پر مان ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے غلام امیر المجاہدین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جڑے ہاتھ سے لگا کے بیٹھے ہو یہ تواڈے ہاتھوں نوں کھا لے جے، انہوں نے ہاتھوں نوں کھا لے جی ہونا جڑے حضور واسطے نہیں چکے جانا۔ ایک قبر ہاتھوں نوں کیڑے ہی کھانا، خدا دی قسم۔ یہ اگر حضور کے لیے اٹھے نا تو کیڑا نیڑے بھی آن پہ ہاتھ بولے گا پرے تینوں پتہ نہیں اسی محمد عربی دی غلامی کرتے رہے گا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک
کسی کے پاس چلے جاؤ ان کو میں ہر چیز کا دفاع آتا ہے یار. کسی یوتھیوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ نا تسی پورا دن بھی لگ جاؤ نا تے وہ عمران خان کا دفاع کرتا رہے گا. کسی پٹواری نال بیٹھ جاؤ نون لیگ کا دفاع پورے دن کرے گا. زرداری والے نال بیٹھ جاؤ وہ پورا دن دفاع کرے گا. بات حضور کی ہے ان کو بولنا نہیں آتا کہ مولوی تسی جواب دو. مگر آپ نے کلمہ نہیں پڑھا, آپ نے کلمہ عمران کا پڑھا ہوا ہے تب اس کا دفاع کرتے ہو. تمہیں عمران جتنی بھی حضور کی حضور سے محبت نہیں ہے اس کا دفاع تمہیں آتا ہے اور رسول اللہ کے دفاع کے وقت مولوی جواب دے. ہر کسی کی ہمیں بات یاد ہے اور یاد نہیں تو رسول اللہ کی کوئی بات یاد نہیں ہمیں. ہم نے صرف یہی یاد کیا ہوا ہے کہ حضور کی کسی کو حضور نے کسی کو کچھ کہا ہی نہیں. بس کریں بہت ہو گیا. بابا جی اتنی قربانی دی گئے, ان کی اولاد قربانی دے رہی ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں جناب وہ جی اے جی مولوی صاحب اے میں اپنی طرف لگے ہیں. اتنی قربانیاں لبیک نے دی ہیں تو قیامت والے دن تو حساب تو دینا پڑنا ہے. ان شہیدوں نے حساب تو لینا ہے. ابھی ہم تو قربانی دے گئے تھے, پیچھے تم کیا کر رہے تھے؟ ہم کھڑے ہو گئے فلاں کے ساتھ. جی بس سوال کیا ہے؟ لبیک کے اوپر 2 سوالوں کے علاوہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں. نہ لبیک والے چور ہیں, نہ ڈکیٹ ہیں, نہ شرابی ہیں, نہ زانی ہیں, نہ قبضہ مافیا ہے. کوئی چیز ہمارے اندر ایسی نہیں ہے جو ان حکمرانوں کے اندر ہے. پاکستان کے اندر جتنا بڑا چور اتنا بڑا حکمران, جتنا بڑا ڈکیٹ اتنا بڑا حکمران, جتنا بڑا بدماش اتنا بڑا وزیر اعظم. ایسے ہی ہے نا, ادھر یہی ہے. آ جا کر لبیک آگے بس پیسے کہاں سے آتے یار. یہ بات ہے کرنے والی یار. عمران خان یہ ان کا کوئی نعرہ لگائے, وہ ہیلی کاپٹر پہ لے جہانگیر ترین اپنے جہاز لے لیں. عمران دی پارٹی والا اس نے اپنے جہاز نکال دیا نا, اس نے اس کے ہوتے ہوئے چینی چور, آٹا چور, ہر چیز کٹھی کر کے پھر وہ سائڈ پہ ہو گئی. اس نے اپنے جہاز لے لی. نواز شریف کہتے ہیں جی مولوی تھوڑے پر پیسے کتنے مولویوں سے. میں ایک جگہ جمعہ پڑھانے گیا تو بندے نے پیچھے فون کر کے کسی دوست کو کہا کہ شاہ صاحب کو پوچھنا. شاہ صاحب نے باتیں اچھی کی تھی لیکن شاہ صاحب یہ پوچھنا بھی مولویوں نے مہنگے گڈیاں. میں کہ یار کبھی ہم نے کہا بھی نواز شریف کا باپ لوہار تھا, لوہاروں کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ ہمارا بھی تو بنتا ہے نا بھی لوہاروں کو پیسہ کتنا. زرداری ڈاکو تھا, پرچیاں کاٹتا تھا, ڈاکو تھا, ٹکیٹ تھا. ہم نے کبھی سوال کیا ٹکیٹوں کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ عمران خان چندے لوگوں سے شوکت خانم کے نام پہ کھالے مانگتا رہے, زکات فطرانے مانگتا رہے. ہم نے کبھی کہا بھی چندہ خورا پر پیسہ کدھر آیا؟ ہمارے پیسے کے اوپر تکلیف ہے, ہم بتا دیتے ہیں, وہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے. ہم بتاتے ہیں کون دیتا ہے. عمران خان کا نعرہ لگائے پراڈو پر بیٹھ جائے, نواز شریف کا نعرہ لگائے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ جائے, زرداری کا نعرہ لگائے جہاز پر بیٹھ جائے, محمد عربی کا نعرہ لگائے تو گاڑی نہ برداشت ہو تم سے. وہ 40,000 مربے کا ہوگا مالک, کوئی 50,000 کا ہوگا, کوئی 60,000 مربے کا ہوگا, کوئی 1,00,000 مربے کا مالک ہوگا. ہم جن کا نعرے لگاتے ہیں مربوں کے نہیں, پوری کائنات کے مالک ہیں. ان کے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے. مالک کل کہلاتے یہ ہیں, رب ہے موتی یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں. انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, رکھتے ہوئے اور جلتے یہ ہیں. کیا بات, سبحان اللہ. میں کہ پتر ساڑا حلوانہ تو اتنے بند کرا سکتے ہو, نہ ہی جیل بند ہویا ہے. سبحان اللہ. ساڑا مرن تو بعد بھی نہیں ہونا. اگر حضور سے وفا کر کے گئے, بتائیں جی تاتا علی حضویری کے بعد لنگر نہیں چل رہا, میرے مجاہدین کے بعد لنگر نہیں چل رہا, فرید کا لنگر نہیں چل رہا, جان تو بعد بھی لوگوں نے کھوارن بند نہیں ہویا. کیا بڑی فکر کرو, تاڑا بند کرانا سی آ گئے. مولوی نہیں آ سکتے, بس یہ مولوی کو ووٹ دیا تو ضائع ہو جانا ہے. مولوی نہیں آ سکتے, بس نہیں آ رہا. میں کہ افغانستان میں تیرا باپ ہے,
افغانستان میں اگلوں نے کتنے جی ان کو 1 سال ہوا ہے 1 سال ان کے پیج کے اوپر ٹویٹر پر لگا ہوا تھا کہ آنے والے دنوں میں ان کے ہاں پیٹرول کی قیمت تھی 90-95 روپے وہ کہہ رہے تھے آنے والے دنوں میں 50-60 پہ آ جائے گا ان کا وہ معاہدہ ہوا ہے نا تیل کے اوپر کئی لاکھ ٹن گندم یہ وہ انہوں نے معاہدہ کیا خریداری ان کے سارے وزیر مشیر نیچے کھڑے ہیں کون کے ساتھ ادھر سیلاب کے نام پر لوگ ڈوب رہے ہیں ساڑھے حکمران اقوام متحدہ میں ایک جی ساری قوم ڈوب رہی ہے چلو چندہ ہی دے دو وہ چندہ دے دے عمران خان چندہ کاٹ کے دھیاں نچوا دی تھی اللہ تو ایسے ہی ہونا ہے 70% پاکستان ڈوبا کسی کو خبر نہیں انگلینڈ کی ٹیم بلا کر پورے پاکستان کو ادھر لگا دیا ان کی نہ فکر ہے نہ کسی نے نام لیا وہ کیا ہوا کیا نہیں ہو رہا بس نام لے لیا اور یہ جناب آپ کی خلاف نظام کے ساتھ ہے بس جب تک آپ کھڑے نہیں ہوں گے نا کچھ بھی قربانی دینی پڑنی ہاں قربانی دینی پڑنی اگر حسین کا سر نیزے پہ چڑھ سکتا ہے تو آپ کی اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے امام حسین نے میدان کربلا میں فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا ظالم حکمران تمہیں سر نہ اٹھانے دیں اور اس وقت تمہیں دین سر جھکانے نہ دے تو امام حسین نے فرمایا گردن کٹوانا تیسرا راستہ ہے گردن جھکانا نہیں ہے ان کے ساتھ تیسرا راستہ گردن کٹوانے کا کٹوا دینا جھکنا نہیں تو جھکے کوئی ساڑھے لگایا ساڑھے بابا جی ویل چیئر دے بہ کے بھی 6-6.5 مہینے جیل کٹ کے باہر آئے تھے پھر آگے کیا ستم کر ادھر آ 7.5 مہینے جیل کاٹ کر بھی وہ جڑا میڈم دے کے لمحہ پیا پیا سی گلاں سانو کر دے اللہ اکبر وہ جڑا اوتھے کہندے جی جلسے بدماشیاں تے عدالتاں معافیاں گل نہیں بابا جی کہندے سن گل اتنی کرو جتنا پیرا دے سکو پھر پورے جیڑی گل لبیک دے قائد نے کیتی ہے پھر پیرا بھی دیتا ہے بے شک یہ ساڈی گل نہیں تکبر غرور نہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کبریائی زمین و آسمان دے ساڈے رب دی ہے سپر پاور امریکہ نہیں سپر پاور ساڈا رب ہے طاقتور روس نہیں طاقتور ساڈا رب ہے کسی دے چاہن نال کچھ بھی نہیں ہونا ہوئی ہے جو ساڈا رب چاہے گا اور انشاءاللہ دین آئے گا انشاءاللہ بالکل نہ امید نہیں ہے بالکل نہ امید نہیں ہے 1% بھی میرے اندر نہ امیدی نہیں ہے 1% بھی نہیں ہے 100 باری کی 1000 باری بھی الیکشن لڑنا پیا لڑیں گے مر جاواں گے لیکن یہ تو ضرور ہے نا کھڑے ہاتھ تے رستے ہوتے ہیں اسی دسو جی اگر اسی جی نہیں بھی جیتے جی تواڈے اسی مان لے اسی دے اسی آنا ہے جیڑا کہندا جی نہیں جیتدے جی دسو پھر یزیدیاں نال کھڑو جائیے مندر بنانے والے نال کھڑو جائیے جی گردوارے بنانے والے نال کھڑو جائیے اور جنہاں نوں خاتم النبیین پڑھنا نہ آوے انہاں نال کھڑو جائیے پاکستان دا وزیر اعظم رہا ہے عمران خان کلمہ پڑھیا کہندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بے شک پنجاب دا وزیر اعلی پرویز الہی کہندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک علیہ باللہ جی نواز شریف کہندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خاتم النبی ایک نہیں پڑھنا آندا بسم اللہ زرداری نو فضل الرحمان نال بیٹھیا تے انہاں نے لقمان نے دیتا وے صدیق بسم اللہ تے پڑھ لے میرا تا حیا کر زرداری نے کہنا بسم اللہ الرحیم تے نال انہاں لقمان نے دیتا ہو جاندی ہے اسی مان لیا ہو جاندی ہے یار من کیوں ہو جاندی لیکن غلطی تے بندہ اعتراف تے کرے صحابہ دے بارے ایمان گل کرے تے اعتراف بھی نہ کرے رسول اللہ دے بارے گل کرے تے اعتراف بھی نہ کرے نبیوں دے بارے گل کرے کبھی جی میاں والی دے وچ اتنی گرمی ہے اگر میں جہنم میں چلا گیا ہاں گل سچی جانا پہ ایک کون یوتھ ایسے غلام ہے وہ جہنم میں بھی گیا نا انہوں نے کہنا ہے قوم کی خاطر جہنم میں گیا پلاٹ ادھر بھی پیا سی نہیں کہنا جڑے اج کہنے بھی قوم کی خاطر ادھر رہنے دے اوتھے بھی اودے پلاٹ پے اے تسی ذہنی غلامی چ نکلو رب دا شکر ادا کرنے آسی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو امیر المجاہدین جیسی نعمت نال نوازیا ہے جڑا سانو سیدھے راستے پہ کھڑا کر کے ہاں سیدھے راستے ہوتے او گنبد خضرا جا رہا ہے راستہ او داتا علی حجویری کی ہوندا ہویا او پاک کی ہوندا ہے او سیدھا حضرت ابوبکر صدیق کی اور رسول اللہ تک جا رہے ہیں اللہ بتائیں یار ایمانداری سے حضرت خبیب بن عدی کو تختہ دار پر لٹکایا گیا حضرت حبیب بن زید کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے حضرت ام عمارہ ختم نبوت کی خاطر آپ کے کمر پر 70 زخم لگے اور حضرت انس بن نضر کے جسم کی بوٹی بوٹی ہوئی قیمہ کر دیا انہوں نے
سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء، آپ کا جسم کاٹ کر انہوں نے کلیجے آپ پہ چبایا. بتاؤ یار جو تو انہیں اتنی تکلیفیں چاہیے تھے، آج کل تو پیرن کی ہوئے کم از کم اتنی دیکھو نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ جتنا وہ برداشت کرتا، اللہ اتنا ہی ڈالتا جتنا برداشت نہیں ہے. ساڑھے کہ وہ جی آزمائشاں نہیں ہونی، لیکن لین تے ساڑی وہ ہوئے نا. اسی انہاں سمیں نہیں، انہاں بابا جی فرماندے سن صحابہ دے سواریاں جتے پیشاب کیتا پوری کائنات اس خاک برابر بھی نہیں، اسی اس خاک برابر بھی نہیں، لیکن کم از کم ساڑی لین تے صدیق اکبر علی ہونی چاہیے نا، ساڑی لین تے عثمان غنی علی ہونی چاہیے، ساڑی لین تے عمر فاروق علی ہونی چاہیے، ساڑی لین تے مولا علی شیر خدا علی ہونی چاہیے. بندہ کھڑا یزیدیاں نال ہوئے تھے کہے میں بھی حسینی ہوں، میں بھی مولا علی دا غلام ہوں. میں کہ مولا علی تے کسی دے کے جھکے نہیں. عمر بن عبد الود آیا جی، انہیں آ کے کہا جی 1000 بندے نال لڑتا سی. تے عمر بن عبد الود نے کہا، انہیں کہا جی ہے کوئی مدینے جن نے اپنی ماں دا دودھ پیتا ہوئے آوے میرے نال لڑے. تے مولا علی سب تو پہلے کھڑے ہو گیا، کہا حضور اجازت ہے میں دا سر لئی ہوں. حضور ان کے حضور ہم صوفی لوگ ہیں، ہمیں اجازت ہے ہم تبلیغ کر کے آتے ہیں، ان کو یہ کلمہ پڑھ لیں. نہیں کیا. مولا علی نے فرمایا حضور نے فرمایا علی سامنے عمر بن عبد الود بیٹھے، انہیں پھر حوالے پھر کھڑے ہوئے، پھر حضور نے بٹھا دیتا، پھر حوالے پھر کھڑے ہوئے، پھر بٹھا دیتا. جب تیسری باری مولا علی کھڑے ہوئے نا تو کیا حضور ہون اجازت ہے، ہون نہیں. میرے آقا مولا نے خود اپنے ہتھاں نال مولا علی دے سر تے امامہ شریف بنیا. مینوں اج تک یہ گل سمجھ نہیں آئی، خدا دی قسم میں حقیقت دس رہا. میرے آقا دے سر تے امامہ بنے تے اج کل دے پیر جمعے تے بھی امامہ نہیں بندے. کائنات دے مالک کون؟ دین دے مالک کون؟ ہر چیز دے مالک کون؟ وہ امام پاویں تے اج اسیں اپنے تو نویں رستے کڈ لے. اے بابا جی دس گئے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. یا رسول اللہ مولا علی شیر خدا، مولا علی شیر خدا جدو حضور کی اجازت حضور نے امام شریف بن گیا، پھر حضور نے خود تلوار دی تھی. میں بابا جی کا بیان سنیا تو میں نے بار بار وہ جی ساڑھے کوئی رشتہ دار ہیں، میں بھی انہوں نے لینڈ گیا عمرے کو آئے تو میں بھی ایئرپورٹ سے میں نے بھی لے کے بھی جانا ہے، میں بھی گیا. ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ہو گیا تو دعوتاں ہو رہی ہیں کہ عمرے تو ہیں فلانی جگہ دعوت ہے، فلانی جگہ عزت تھوڑی چاہیے، اسی کوئی منکر نہیں ہے، فلانی جگہ دعوت ہے، فلانی جگہ دعوت ہے، فلانی جگہ دعوت ہے. میں کہ حضور نے ایک باری زندگی حج کیتا ہے جی. میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جڑی سیرت پڑھی ہے او دے وچ ساری زندگی حضور نے حج نہیں کیتا، اینڈ وچ کیتا ہے. ساری زندگی حضور نے دین واسطے جد و جہد کی، دین واسطے محنت کی. حضور نے پتھر بھی بدلے، حضور نے مٹی کے ٹوکرے بھی چاتے، تلواراں چک کے حضور میدان وچ بھی گئے، بدر وچ بھی گئے. میں کہ یار حضور ساری زندگی حج نہیں کیتا، آخر حج کیتا، اج حج ہی حج کر کے آوے تے او دی عزت ہے تے اسی دہشت گرد کیوں ہو گئے ہیں؟ جیڑا حضور نے عمل 27 بار کیتا، تلوار حضور نے 27 بار چاہتی تھی، 27 بار حضور نے تلوار چاہتی تھی. اج تلوار العمل اسی دہشت گردوں کیوں بڑھا دیتا؟ جیڑا تلوار دی گل کرے دہشت گرد، جیڑا جہاد دی گل کرے دہشت گرد، جیڑے مسلمانوں دی عزت دی گل کرے دہشت گرد، جیڑا ڈاکٹر آفر صدیقی دی گل کرے دہشت گرد، جیڑے کشمیر دی مسلمان دیاں دی گل کرے دہشت گرد. میں کہ دہشت گرد تسی ہو؟ دہشت گرد پی ٹی آئی دے لوگ سن جنہوں نے اگلے دن عمران خان دی خاطر گڈیاں ساڑ دیتی ہیں، وہ دہشت گرد ہے. لبیک والے ہوں کہ خود پی ٹی آئی دے بندے نے شہریار افریدی نے اسمبلی کھلو کے کیا، انہیں کہا جو لبیک کے دھرنوں میں نقصان ہوئے لبیک والوں نے نہیں کیا، یہ شر پسند عناصر نے کیا ہے، وہ نون لیگ والے تھے، انہیں خود اسمبلی چاہتے، انہیں خود آ کے ایسے نہیں، انہوں نے آ کے انہوں نے بھی جلسے دی رپورٹ سی. لبیک والے دے بالکل بابا جی فرماندے سن پاکستان دا ایک پتے کروڑ دے بھی روادار نہیں. اسی تے دعا منگی ہوئے تسی کہنے نہیں مولوی پاکستان دے خلاف. میں کہ یا اللہ جڑا اسلام دے پاکستان دے دشمن ہے انہوں تباہ و برباد کر، آمین. جڑا اسلام دے پاکستان دے دشمن ہے اودی نسل نو بھی بدبودار کر، آمین. یہ تے گل ہی نہیں ہے. اسی تے چاہنے پاکستان دین مصطفیٰ ہوئے، اسی چاہنے پاکستان دین تخت تے ہوئے. جدو حضور دا دین تخت تے ہوئے گا نا پھر ہی ہر چیز باہر آنی ہے. یہ میں تسی لکھاں 75 سال کوشش کر لئیے
کسی دے دل ہوے ایک باری پھر تبدیلی ویکھ لئیے ویکھ لوے ایک باری پھر شیر پھر ویکھ لوے جی ایک باری پھر تین او بھی ویکھ لوے کاف او بھی ویکھ لوے ایک گل یاد رکھنا اسی رہیے یا نہ رہیے لیکن ایک گل کر کے جا رہے ہیں آخر کار تھک ہار کے ساری امت کو جانا تمہارے خضرات ہی پہنا ہے اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں آج لوگ ساڑھا نال موازنہ کرتے ہیں امیر المجاہدین نال لوگ اپنے پیروں دا یہ ساڑھے پیر صاحب تے امیر المجاہدین وہ دیکھو کٹے بولے میں کہا یار تیرا پیر عمران خان دا غلام ہے ساڑھا پیر رسول اللہ دا غلام ہے برابری کیسے ہو سکتی ہے یار تیرا پیر نواز شریف سے تلوے ڈالتا ہے ساڑھے رسول اللہ دی غلامی کرتے رہتے ہیں یہ کیا میں برابری ہو سکتی علامہ اقبال کہتے ہیں ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہم دوش یہ بندہ افلاک وہ خواجہ افلاک اقبال کہتے ہیں ممکن ہی نہیں ایک بندہ آزاد ہے ایک بندہ غلام ہے دو میں برابر ہو جائیں یہ بندیاں دا غلام ہے وہ آقا دا غلام برابری کیسے ہو سکتی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایک بندہ رسول اللہ کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے ایک بندہ کہنا نہیں جناب ہم تو عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں ہماری ریڈ لائن عمران خان ہے انہوں نے کہا نا جی ہماری ریڈ لائن عمران خان ہے عمران خان کی طرف کوئی آیا تو ہم یوں کر دیں گے میں کہ نبی دی عزت واسطے تھے جملے کدی نہیں بولے تسی غیرہ واسطے تھے بولے حضور واسطے تھے کدی جملے نہیں بولے آج اٹھو بس کرو بہت ہو گئی ساڑھا مقصد ہے تانوں آگے دسنا بابا جی فرماندے تھے زورا نال اسی منوا نہیں سکتے نہ ساڑھا کام ہے اگر جبت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ کی رکھی ساڑھا کام میں اذان دے جانا مولوی دا کام دے اذان دینا کوئی نماز پڑھن آوے یا نہ آوے اودے نہیں پوچھا جانا بھی کیوں نہیں آیا سن ڈنڈا لے کے اٹھایا سی نہیں اودے نہیں پوچھے اذان دیتی سی جی دیتی سی پھر سوال ہونا ہے کاٹے تک پہنچی سی آئے کیوں گیا حساب سے ساڑھا کام ہے ممبر دے ہوتے بہ کے گل کرنا دسنا حضور دے دین دی جڑا سانو بڑے دس گئے ساڑھا کام ہے دسنا اسی دسی جا رہے ہیں ساڑھے کلو جدو پوچھے جائے گا تے اسی کہہ دیں گے یا رسول اللہ تاڑی نالین دی خاک دے صدقے دے امیر المجاہدین دے وسیلے نال جڑا کو سانو حق پتہ لگیا سی اسی او اپنی طرف بیان کیتا سی بھاویں ہاتھ کڑیاں بھی لگیاں سن بھاویں جو کہنے جی مولوی صاحب کو ہاتھ کڑی لگی ہوئی تھی یار یہ دیکھو اچھا لگتا ہے مولویوں کو ہاتھ کڑی لگی ہوئی ہے میں کہہ پھر امام زین العابدین تے بھی گل کر پھر ان کو بھی تو ہاتھ کڑی لگی تھی پھر ان کے بارے میں کیا کہے گا امام زین العابدین مروان نے آخر انہوں نے کہا میری دربار پیش ہو آپ نے فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا چکوال ہے آنا ہنسی نہیں میں کہنے لگے نا بھی فلانی جگہ جی باول پر ہو جی ہمارے وہ فلانے افسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملنے آؤ میں کہ یار ساڑھے قائد آکھیا بھی چکوال ہو آنا ہنسی نہیں آنا سانو چک کے لائے جانے ہاتھ کڑیاں بات کہنے بول بھی بھنتا میں کہ پتر پیڑ ہو جائے میدان ہے ہاتھ کڑی لا دے تو کیڑا پیڑ پانے میدان ہے تو تجھے ویکھے صدام حسین رحمت اللہ علیہ وسلم پھانسی دینے لگے نا تے امریکی ایجنسی والے نے آگے انہوں نے کہا ہاں بڑیاں تو گلاں کردا سی 10 فیرا ٹنگوایا تینوں اسی سازشاں کر کے پھانسی تے چڑھوا رہے ہیں نا پھر صدام حسین نے تاریخی جواب دیتا انہوں نے کہا مرد بن یہ میرے نال گلاں ادو کرنیاں سن جدوں میں سیٹ تے بیٹھا سی اج میں لگدی نہیں لگا تینوں مردانگی یاد آئی گل ہے کہ جدوں میدان وچ وزیر آباد گل کردے نا کیا بات یہ تے تحریک لبیک پاکستان دے رب رسول دا فضل ہے بابا جی فرما کے ساڈا رب دے تے محبوب دے بھروسہ اسی کسے تے بھروسہ لائے نہیں کہندے نہیں فلانا نر اللہ فلانا نر اللہ ساڈے قائد فرمایا سی کلے بھی کھڑے رہے کھلونا پیا کھڑے رہواں گے لیکن حق تے رستے تو نہیں ہٹاں گے آزمائشاں آنیاں والا نبلونکم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون اللہ قرآن نے فرمایا میرے حبیب میں تیرے غلاماں نو ازماواں گا تکلیفاں دیواں گا بھوک دیواں گا مصیبت دیواں گا ہر چیز کھچ لواں گا پھر بھی کھڑے رہنا رب کہندا خوشخبری بھی انہاں واسطے ہے تے تسی آج تک نہیں سنیا ہونا کہ رب اپنے نبی دے علاوہ کسی تے صلات پڑھدا ہے لیکن رب کہندا جڑا دین واسطے تکلیفاں چاہندا ہے مصیبتاں چاہندا ہے وقت برداشت کرتا ہے اللہ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر رب خود صلات پڑھتا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک رب خود صلات پڑھتا ہے جو دین واسطے تکلیفہ چاہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اور رب دی رحمتہ بھی انہاں واسطے
اور یہی لوگ رب کہنا ہدایت والے ہیں سارا اسی رب کا شکر ادا کرتے ہیں فتح رضویہ اعلیٰ حضرت ریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا نا آپ فرمانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل وچ لکھیا ہوا سی احمد رضا کا قلم چلے گا احمد رضا کتاباں لکھے گا شعر بھی لکھے گا آپ فرمانے یا اللہ تیرے شکر ہے تو احمد رضا کا قلم چلایا تے اپنے حبیب دی شان واسطے چلایا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو احمد رضا کے قلم تو شعر لکھویں تے اپنے حبیب دی شان وچ نعت واسطے لکھویں اسی رب یا اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں اسی بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ کسی دی زبان تے بلے دا ہے یا اللہ کسی دی زبان تے شعر دا نعرہ ہے کسی زبان تے تیر دا ہے کسی دی زبان تے کاف دا ہے کسی دی زبان تے گدڑ دا ہے کسی دی زبان تے لمڑ دا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو امیر المجاہدین دے وسیلے نال ساڈی زبانوں تے لبیک یا رسول اللہ آج خطبہ نبوت دا نعرہ لوایا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو ساڈی زبانوں تے من سبا نبیان وذکروا دا نعرہ لوایا ہے اسی طرح تے شکر ادا کرتے ہیں یہ دا احسان ہے کہ ساڈے دن رات کائنات دی سب تو بڑی عبادت ناموس رسالت تے پہرا ہے نماز پن ٹائم فرض ہے نبی دی عزت تے پہرا دینا ہر سال تے فرض ہے سبحان اللہ میرے آقا مولا دے بس میں تانوں آخری گل حضور نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایک شخص آئے گا نیکیاں دے اودے کول پہاڑ ہون گے کی ہون گے پہاڑ اودے کینوں پوچھیا جائے گا اللہ کہے گا دس کیا تو میرے دوستاں دے نال دوستی میرے تے میرے معبود دے دوستاں دے نال دوستی میرے تے میرے معبود دے دشمناں دے نال دشمنی رکھی سی کہے گا یا اللہ میں تے بڑا صلح پسند آدمی تھا میں تو کسی سے دشمنی نہیں رکھتا تھا یا اللہ میں نے نماز تو پڑھی تھی نیکیاں دے پہاڑ جو ہوں گے نیکیاں دے پہاڑ دے وچ ہر چیز آ گئی نا نماز روزہ حج زکات درود ذکر اذکار مسجداں دے مینار مسجداں ٹیلاں تے مسجداں صفاں تے اے سی دے دروازے دے پکے تے غریباں دے یتیماں دیاں شادیاں تے جہیز تے ساری نیکیاں وچ ہی آ گئی نا پہاڑ جو کوئی گناہ بھی اودے حصے وچ نہیں ہوئے گا حضور فرمانے کوئی ایک اینو امام جلال الدین سیوطی نے روایت نقل کی ہے ہمیں ایک اودے کول گناہ کوئی نہیں ہے نیکیاں دے پہاڑ ہون گے اللہ یہ کہے گا کیا تم میرے دوست میرے تے میرے مصطفیٰ دے دوستاں دے نال دوستی میرے تے میرے مصطفیٰ دے دشمناں دے نال دشمنی رکھی سی کہا نہیں یا اللہ میں تو صلح پسند آدمی تھا میں دشمنی کسی نال نہیں رکھی سی اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے اللہ تبارک و تعالی کہے گا اینو پرے کرو اے او ہے جڑی رب دی رحمت تو محروم ہے جہنم میں جائے گا نمازاں نہیں ہون گیا سب کچھ ہوئے گا اعلیٰ حضرت تسکین ثابت ہوا جملہ فرائض شروع ہے اصل رسول بندگی استاد ورگی ہے ہاں بس ممتاز قادری دے نال کھڑے ہیں ممتاز قادری دے حضور تے غلام بے شک تے ممتاز قادری نوں پھانسی دینا ہے نواز شریف رسول اللہ دا دشمن بے شک اے سوال ہوئے گا 10 نواز شریف نال یاری سی یا دشمنی سی آسیہ چوڑی نوں چھڈن والے نال یاری سی یا دشمنی سی شیطان تاثیر دے یاراں نال یاری سی یا دشمنی سی جواب دینا پینا نہیں تے پھر جڑے سانو لوگ کے ویکھدے نے ساڈے کو پولیس آندی ہم سائے لوگ بڑی گلاں کردے سن اج انہاں نوں پتہ لگے گا ہن نہیں آندے آئے نہیں بیٹھے 200 پرچے تو بعد گلا لاہور تو وزیر آباد تک 150 پرچے ہو گئے مولوی تہاڈے نال کھلو جائے یہ پرچے دی ضمانت کون کرے گا میں کہ سامنے عمران چھڑوایا آیا سی سانو نواز شریف چھڑوا کے آیا زرداری آیا جنہاں مالکاں دے نام انہوں نے چھڑوایا آئے بیٹھے آگے بھی انہوں نے چھڑوایا جس سونا میرے تقوی تے راضی تے سکھ نوں میں چولے پاواں امام زین العابدین نوں مروان نے آکھیا نا میرے کول پیش ہو آپ نے فرمایا نہیں آنا انہوں نے کہا آنا پینا میں چھپا لاں گا امام زین العابدین فرمایا جیڑا اللہ اعلی حکمرانہ دے دروازے تے جاندا ہے وہ ذلیل ہے سبحان اللہ کنے آکھیا انہیں پھر آپ نے ہاتھ کڑیاں لوا کے چکوا لیا چھڑوا لیا لے پولیس والے فوجی جڑے بھی ہوتے سن تے وہ لے سپاہی ہوتے امام زین العابدین نے کہنے لگا انہوں نے کہا ہاں دس پھر میں نے آکھیا نہیں سی آ جا تے پھر طاقت تے ساڈے کول چکوا نہیں رہیا پھر انہیں ایک باری آکھا دوری باری آکھا جب تیری باری انہیں گل کیتی نا تے امام زین العابدین چلا لیا اللہ آپ نے میں یہ گلاں نہ کر اے گلاں نہ کر میں نے طاقت تے ہے آپ نے فرمایا اللہ 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 تیری باری جدوں کہ ہاتھ کڑی ٹوٹ گئی انہیں زور نہیں لایا بیٹھے ایمان رضائی ہو بس طاقتاں ہونے لگے ایمان کا لگے ہاتھ کڑے طاقتاں ہونے لگے تو سارے گھر گئے ہیں ایک گل ہے مولا علی شیر خدا جدوں کہنے دے سامنے عمر بن عبد اوتے بدماشی پکے جو نال کوئی لڑدا نہیں سی ایڈا بڑا دلیر سی او 1000 بندے نال ایک روایت میں پڑھے 10000 بندے نال لڑدا سی ہائے ہائے او جدوں آیا نا او نہیں مجبوری نال اپنی آواز ہی نہیں ہے پہلے پہنچ مجبوری نال نہیں لانا ساؤنڈ گیا تو خیر ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں دے مقابلے کے انہوں نے کہا
وہ حیران ہویا بھی میرے نال کوئی عرب لڑتا نہیں، یہ کون ہے جڑا میرے سامنے آ گیا؟ میں کہا بھی کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں فلاں۔ میں کہا بھی تیرے والد نال میری بڑی یاری سی، تاں کر کے میں تو چھڑ دینا، تو میرے نال نہ، میں تیرے سے نہیں لانا چاہتا۔ مولا علی نے آ مولا علی فرمایا میں تیرے لانا چاہنا ہے، ادھر اونے پہ پتہ کی کیتا، او غصے نال نہ گھوڑے جو تھلے لتیا چمپ لایا انہیں تے اونے گھوڑے نوں نسا دیتا تے غصے نال نے کہا کون ہے تو؟ آپ مولا علی فرمایا میں پہلی گل میری گل سن، میں سنیا بھی جیڑا بھی تیرے نال لڑن آوے تین گلاں چوں ایک گل مندا، انہیں کہا ہاں مندا۔ مولا علی فرمایا پہلی گل یہ ہے چپ کر کے حضور کا کلمہ پڑھ۔ یہی تے میلاد ہے، اسی بھی یہی کہنے ہیں۔ صحابہ جا کے کہ بابا جی فرماتے سن کیسر و کسرا تے جا کے دروازے کھٹکھٹا دیتے کہ کی ہویا؟ نا حضور آ گئے کلمہ پڑھو بس۔ گل یہی ہے میلاد کی، میلاد دے تو تسی جڑا مول میں میلاد دا مہینہ ہوندا فتوی پوچھن لگ جاندے ہو، فتوی والی گل ہی نہیں ہے۔ بابا جی فرماتے سن پتر نوں چومن لگیا تے کدی نہیں پوچھا، جیڑا منکر تانوں کہے نا بھی یہ نہ چومنا جائز نہیں ہے، او دے سامنے بیٹھ کے 1000 بار چومے، ایلے چوم رہا، 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 جو پٹنے پٹ لے میرے نبی میں جویں پیار کرنا، تو کون ہے؟ محمد عبد ایک بندہ سی ساڈے منڈی یزمان والے پاسے، او بڑا بھولا بھالا آدمی سی، جٹ آدمی سمجھ لو، بھولا بھالا نہیں جٹ آدمی سمجھ لو۔ وہ جدو نماز پڑھے نماز بھی حضور کا نام ہے تے چم جا۔ وہ کسی نے کہا بھائی نماز دے تے کام نہیں کرنا چاہیے، یا درود پڑھ دے بیٹھا ہونے تے چومن لگ جانے۔ میں کہا پرے ہو میرے نبی میں جویں عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ جیڑا کوئی گل کرے انہیں سامنے وہ تو بڑھ کے کام کرنا ہے، جیڑا کہے لبیک دا نعرے نہ دے منہ بڑھ کے لانا اسی گل کر کے دو لوگ ایڑے نیڑے تیڑے بیٹھا بھی ہوئے منکروں نے کان پھٹے، محمد عربی تے شعر آئے بیٹھے، جس سے جگر لالا سے ٹھنڈک ہو شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ اقبال کہندے مسلمان آپس وچ نہ رہن، لیکن جڑے منکر ہیں رسول اللہ دے دشمن ہیں، اقبال کہندے آواز میں کردن دریاواں دے دل ہلا دے بندے دے دل کی گل ہے۔ اللہ دا ہے مومن کے نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ دسو یار ہوے قرآن دے نعرے عمران خان دے، ہوے قرآن دے نعرے زرداری دے، ہوے قرآن دے نعرے نواز شریف دے، ہوے قرآن دے نعرے کعب لیگ دے، قرآن نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا تیری نسل پاک میں ہے، تسی میلاد دا مہینہ ہے، سچے دل نال فیصلہ کرنا ہے، ہوے حضور دی آل نور ہوے، اعلیٰ حضرت فرمایا نور ہے، ہوے حضور دی آل عمران نال جچدی ہے، ہوے نور عمران نال کھلو سکتی ہے، نور دے اندھیرے دی گل پڑتی ہے۔ اور پوتھا وا کے نیڑو ویکھو نہ جا کے کدی عمران دا پتہ لگ جائے گا کہ کیڑا بڑا نوز دی شکل ہے۔ ساڈے بابے نوں جتھوں مرضی دور ویکھو نیڑے ویکھو اور چا ساڈا قائد پہلے بھی سونا سی لیکن جدوں تک جیل وچ آئے اور سونا ہو گیا۔ علامہ اقبال کہندے نے عاشقان او تے خوباں خوب تر، حضور دا عاشق دن ب دن حضور دی محبت مزید سونا ہو جاتا ہے۔ یہ گل ہی نہیں ہے، تسی انہاں نال ملانا کہ یہ برابر ہے لبیک والے وہ ان کے مقابلے میں ارے ساڈا لیول ہی نہیں ہے انہاں دا۔ ساڈی لڑائی امریکہ نال ہے، موقع بنیا تو ویکھیں گا۔ رب سانو موقع دیتا نا 27 سال عمر ہو گئی 28 ہونے والی ہے، رب نے سانو کوئی ہور اگر 32 33 34 سال اور دیتی نا رب نے موقع، دعا یہی ہے کہ اللہ حضور نال ود کے عمراں دے کٹ کٹ ہوئے اس تو پہلے موت آ جاوے، بس حضور دی وفاداری والی زندگی ہوئے۔ اگر رب نے سانو اور قسمت لکھی ہے تے حضور دی وفاداری والی زندگی ہے تے انہاں غلاماں دی لائن وچ کھڑے ہوئے، تسی بھی ایتھے ہو تے اسی بھی ایتھے ہاں، تسی ویکھو اسی امریکہ نوں نہ ٹنگیا تے پھر کہنا اسی بھی ایتھے اسی مودی نوں ٹنگ کے کشمیر واپس لواں گے انشاءاللہ، اسی امریکہ نوں ٹنگ کے عافیہ صدیقی واپس لواں گے۔ دیو کے اسلام تے پہرا دے تے اج دیو کے اسلام تے پہرا دے رہی 19 سال تو ٹٹی ہوئی ہے، انہوں کہنے تینوں چھڑ دیا قرآن تے پیر رکھ کے ٹور جا۔ خدا دی قسم اج کل تک 2 نمبر مولوی پیر ہوندا ہے پیر رکھ کے ٹوراں اے میں تانوں صحیح دس رہا، اے میں تانوں حقیقت دس رہا۔ او جڑے قرآن وچ ہی کھڑن تے چھٹن دی خاطر نہ وچ دے دسو نا یار، دسو نا جڑے انہاں پیسے دی خاطر سندھ دے وچ پیرن تے پھر او جنے نا انہاں نوں ایم این اے ایم پی سندھ دے ادھر ادھر نا 1 کروڑ روپے نظر آنا۔ ایم این اے ایم پی کتنا دینا
تے اسی انہوں کہنے ساڑے نال کھلو کہنے تسی کی دینے اسی کہنے دعا کہنے نہیں ساڑے علاقے ایک پیر صاحب میں سنا دینا میں گل لمبی ہوگی بس ایک گل سنا کے وہ پیر صاحب دعا منگی یا اللہ شہادت دی موت ہے دعا کی منگے شہادت دا موقع آوے دے اندر پڑ جا دعا کی منگے یا اللہ شہادت دی موت موقع آوے پھر اندر وہ 4 5 6 بار اکٹھے ہوئے نا مریداں کو تے ختم دا سامان رکھے ہوئے تے دعا منگے یا اللہ شہادت دے مرید بھی پریشان بھی شہادت ویلے تے پیر صاحب نظر نہیں آتے تے اس ویلے دعاواں ایک مرید سیاںا سی تانوں پتہ نا مرید غیرت مند بھی ہونے کو بے شک غیرت مند ہونے نہ ہو گئے پیپی والی لائن وچ نہیں کھڑے تے پھر اسی تیری لائن وچ نہیں کہہ دے نا پوچھو نے کڑے انہیں کہا ایک پیر صاحب کو مرید کو گئے تے انہیں دعا منگی یا اللہ شہادت دی موت دے مرید نے ہاتھ جوڑے انہوں نے کہا حضور ایک گل کراں تے ناراض تے نہیں ہوئے بے ادبی نہیں دسو حضور آپ میدان میں آنا نہیں شہادت آنی نہیں اجازت ہوئے حلوے میں خود بم رکھ گل نہیں دیکھو نا تسی کھڑے انہوں نے پیچھے سانو دیکھو گل یہ ہے کہ اسی کسی پیر دے نال اختلاف رکھتے ہیں اسی کسی پیر نو کدی کافر نہیں آکھیا اسی نہیں اسی اختلاف رکھتے ہیں کہ یار اس دین دے معاملے اصل اس معاملے کھلونا سی کیوں نہیں کھڑوئے کہنے لبیک علیہ تسی کافر اللہ اکبر نہیں ویکھدے کہنے جے باویں اگے سید بھی ہوویں جو بھی کہنے تسی حرامی ہو سانو ساڈا بابا دس گیا فسوپا نہیں سانو گال کڈ لو فسوپا ابھی ساڈے پیو نو کڈ لو فسوپا امی ساڈی ماں نو بھی کڈ لو اسی کچھ بھی نہیں کہاں لیکن جدو گل رسول اللہ کی آئے گی پھر اسی وڈ کے رکھ دیں صحابہ دی آئے گی پھر لمحہ پا کے چھتر لاواں گے گل اہل بیت دی آئے گی اسی لمحہ پا کے چھتر لاواں گے بس ساڈے کول یہی ہے سانو یہی دس گئے ساڈے مولا علی میں گل پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں آخیا میں سنیا 3 گلاں جو کلمہ دے آنے کہ ہاں آپ نے فرمایا پہلی گل ہے حضور دا کلمہ پڑھو گا نہیں پڑھنا آپ نے فرمایا دوسری گل ہے نس جا اجے بھی موقع ہے گردن نہیں لاواں گا انہوں نے کہا نس گیا تے عرب دی عورتاں تانے دین گیاں 1000 نال لڑدا سی ایک کیوں ڈر کے آ گیا میں نہیں نستا فرمایا تیسری گل ہے پھر میدان خالی ہے آؤ یعنی کہ ابھی آیا کول نبیاں دا پیر پیر انوکھڑا وہی نبیاں دے بھی پیر ہیں چلیے گنبد خضرا لے انہوں حضور کو چلتے ہیں تینوں کوئی چیلے ترن دے طریقے دسن گے کوئی تسبیح پڑھن دے کوئی اسلام تو محبت امن تو دس دے لڑائی والی تے گلاں نہیں کرنی چاہیے اسلام تو بڑا اسلام جی ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں نہیں انہیں جدوں کو گل کی انہوں نے کہا جاندا ہے میں کون ہاں تینوں پتہ نہیں میرا نام عمر بن عبد الوہاب عرب دی عورتاں اپنے بچیاں نوں میرے کہانیاں سنا کے دلیر کردیاں تینوں پتہ نہیں میں 1000 بندے نال کلا لڑدا مولا علی نہیں فرمایا حضور ہم صوفی لوگ ہیں نہیں کیا مولا علی جدوں نے گل کی نا بھائی میں عمر بن مولا علی فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرہ میرا نام ببر شیر رکھا ہے سبحان اللہ کیا بات بابا جی فرماتے ہیں گل لو کرو اگلے دا دھوند نکلے اللہ بے شک اسی گل تاں ہی کردے ہیں ساڈے کول ہر چیز دا جواب سانو اپنی قیادت دا دفاع بھی آندا ہے ہر چیز آندی ہے لیکن اسی تاں چوکاں بس ٹھیک ہے اسی لڑائی رسول اللہ دی خاطر تے عزت رسول دی خاطر ہی لڑنی ہے ذاتاں دی لڑائی تسی جو مرضی کردے رہو پروپیگنڈے کردے رہو جو مرضی کردے رہو تحریک لبیک پاکستان دی منزل گنبد خضرا ہے انشاءاللہ دور ہے نہ ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے اقبال کہنے صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے عقل کا جو غلام ہو وہ دل نہ کر قبول واہ 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 عقل کا غلام ہے اس دل نو قبول نہیں کرنا جڑا دل رسول اللہ دا غلام ہے وہ نو قبول کرنا واہ واہ سبحان اللہ تسی کھلونا ہے کہ نہیں کھلونا دین دے پیرا دینا ہے کہ نہیں دینا سچی گل ہے کوئی نہیں چک رہا ہے اچھی گل ہے نہیں چکنا چاہیے ابھی نہیں کھلونا تے وہ کیا لکھ رہے ہیں ایک پرچے کر دیں ایک پرچے بھی کٹے جا رہے ہیں ساڑی ضمانت ہوں گئی نہیں ضمانت حضور دے علاوہ کسی نے کرنی نہیں اے بھی تو پرچے کٹے جا رہے ہیں نا اے بیٹھے اے پرچے سرکار دے سامنے پیش ہونے انہاں نے پیشی لگنی ہے اوتھے حضور دے دین دا کام دن رات محنت کر کے کرنی ہے جتنا بابا جی کر رہے ہیں کم از کم یار کر گئے نا جتنا اتنا کم از کم 5 to 10% تے اسی کریے نا یار تو دن رات بابا جی لگے رہن ویل چیئر تے بیٹھ کے لگے رہن تے اسی یار تھک جانے ہیں جھوٹے نبی دے منن والے او مرزائی لانتی کذاب دجال وہ کہنے کہ عمران خان نے کہا تو ہے جی جو خاتم النبیین میں حضور کو مانتا ہوں میں کہ جڑا اے ہو جے ہوئے نا شک و شبہ والے انہاں نوں ایک کہنا ضروری ہے کہ بھی میں حضور کو آخری نبی بھی مانتا ہوں اور مرزائیوں کو لانتی دجال کذاب بھی مانتا ہوں کافر مرتد بھی مانتا ہوں اے بھی کہنا ضروری ہے اے نہیں کہ مرزائیاں کہنا نہیں مرزائیاں تے جا کے دفتراں دے افتتاح دے ایتھے کہنا ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں خاتم النبی پڑھنا نہ آوے تو کبھی میں حضور کو آخری نبی مانتا ہوں اے نہیں ہو سکتا اے سوچنا تسی ہے ساڈا کام ہے تانوں دس جانا ہاں اسی تانوں دس کے جا رہے ہیں اگے تہاڈی مرضی ہے
جس پاسے مرضی کھڑو وہ اسی تے امیر المجاہدین دی نگاہ دے نال قبلہ قائد محترم جانشین امیر المجاہدین حافظ سعد بن خادم حسین رضوی دے پچھو کھڑے ہیں انہوں دے دستے بازو بڑھ کے کھڑے ہیں انشاءاللہ اور دادا میں مرگ رب دے او دے محبوب دے فضل و کرم نال کھڑے رہاں گے انشاءاللہ بالکل پیچھے نہیں ہٹنا ہے پروپیگنڈے دے شکار تسی گروپ میں کوئی گل آوے جی فلاں دی فلاں ہو گیا فلاں میں کہا جو مرضی ہو ویسے کھڑے ہیں بس انشاءاللہ کیا پروپیگنڈے دا سی اب اس کا جواب دے اب اس کا جواب دے اب اس کا جواب دے اس کا جواب دے بھی انہیں کچھ تہاڈا منہ ہے ساڈے کوں پوچھن والا تہاڈے یوتھیو تہاڈے بوتھ ہیں ساڈے کوں پوچھن والے کیا بات تسی نہیں بول دے تے تسی کلمہ نہیں پڑھیا حضور دا تسی کیوں نہیں جواب دیندے اسی تے ہر موقع تے ساڈے قائدار گل کیتی ہے تسی اندھے ہو تہاڈے تک نہیں پہنچے تے قصور ساڈے کینوں آ کے جنہاں نوں کلمے نہیں پڑھنے آندے او سانوں کینوں پوچھدے سوال جنہاں دے بابے نوں عربی حدیث آندیاں سن انہاں کینوں سوال پوچھن ہو جنہاں خاتم النبیین نہ ہوے جنہاں دین دی گل نہ پتہ ہوے جڑے رسول اللہ دے غلاموں تے گولیاں چلاویں او ساڈے کینوں پوچھن اسلام دے بارے ساڈے کینوں پوچھن اپنا معیار بناؤ ہر غیروں نوں منہ نہیں لانا ساڈا لیول ہی نہیں ہے انہاں نوں منہ لائیے حضور دے دین بابا جی فرمایا کان بند کر کے حضور دے دین دا کام کرنا بالکل کان بند کر کے فلانا کی کہہ رہے ہیں فلانا کی جو مرضی کہندا رہے اسی حضور دے دین نوں تخت تے لے آویں انشاءاللہ محنت جاری رکھنی ہے انشاءاللہ بھی لبیک دا تے ووٹ بھی لبیک دا انشاءاللہ نشان بھی کرین ہے انشاءاللہ وہ بھی کنڈے والی ٹنگن والی اسی ٹنگ کے کھڑا کر دیں گے امریکہ انشاءاللہ سارے اودے ہی غلام ہیں نا یہ ساری اودے ہی پیداوار ہے بے شک یہ جی اس کا جواب میں کہ یار اسلاموفوبیا دا بل تسی پاس کریا سی جواب اسی دئیے ہائے ہائے یہ کہنے جی کہ عمران خان سفیر عشق رسول ہے اس نے اسلاموفوبیا کا بل پاس کروایا میں کہ پاس کرایا تو پھر انڈیا کیوں بھونک پئی ہے کیوں کتی بھونکی ہے پھر بل جو پاس کرایا سی پھر جواب دینا بھی بل پاس کرن تو بعد بھی بھونک رہے ہو انڈیا نے نہیں کیا ہمیں عمران خان کی طرف سے دھمکی آئی ہے اس نے کہا بھی میں کیونکہ حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں حضور کو آخری نبی مانتا ہوں حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تسی انسان دے بچے بن جاؤ اس کتی نو سنبھالو آئندہ تو بعد حضور دے بارے گل ہوئی تے اسی تانوں نب کے وڑ کے رکھ دیاں گے انڈیا دے چینل نے آکھیا بھی عمران خان کی طرف سے یہ جواب آیا انہوں نے آکھیا بھی یہ نواز شریف کی طرف جواب آیا انہوں نے آکھیا سرداری کی طرف جواب آیا انہوں نے چینل نے آکھیا بھی جواب ایک ہی ہے کیا بات سبحان اللہ وہ کہندا ہے ہر دل وچ گھر لپیک دے ہر دل وچ گھر لپیک دے ہر سوچ وچ اثر لپیک دے اج ساری دنیا من گئی گستاخ نو ڈر لپیک دے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حضور دے دین دا کام کرنا ہے محنت کرنی ہے دن رات محنت کرنی ہے تے 12 ربیع الاول نو جلوس ہے او دے وچ بھی تسی سارے مرکزی جلوس دے وچ او تے شامل ہونا انشاءاللہ حضور دے دین دا کام محنت کر کے کرنا ہے ہر گھر تک پیغام پہنچانا ہے ہر بندے فلانا بندے دا نام لکھنا ہے فلانے نوں ملے او دا اے نمبر ہے او اس جگہ دا فلانا ملے اپنا دعوت دینا ساڈا کام ہے انشاءاللہ ہر بندے مخالف بھی دینا انشاءاللہ کہ بھی احمد شاہ اور امیر بن گیا تے کسی چودھری کول ٹر گیا تے ساڈی چودھرا کم ہوندی ہے انشاءاللہ حضور نے مکے دے سرداروں نے دعوت ضرور دیتی سی ساڈا بھی کام ہے دینا دعوت دینی ہے کہہ رہے کسی تے نہیں پہنا حضور دے دین دا پیغام دینا ہے انشاءاللہ کہ محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دھار مثل محمد سے اجالا کر دے بازو تیرا درود اسلام پر پیر ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے اسلام تیرا دے سے